نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ جو ابلیس سے پہلے وہ جن تھا، جن سے وہ فرشتہ کیسے بنا، فرشتہ سے وہ پھر ابلیس کیسے بنا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا؟ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ جب ملائکہ نے یہ حکم سنا تو معلوم کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی کہ یہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں حکومت کرے گا، مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیرہ اور مادہ ایسے اجسام سے ہوگا جن کو شہوت، قوت اور غضیبہ بھی لازم ہوگا، جس سے خواہ بدکاری وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے، پھر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، ایسا خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ رہی تیری تسبیح و تقدیس تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہیں جن میں نہ قوت غضبیہ ہے اور نہ شہویہ کا مادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، باوجود فسادوں کے بھی جو مصلحتیں ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور صدیق اور شہید، عابد اور زاہد ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات نباتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنہوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس لعین بھی انہی میں سے تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ علم اور عبادت کے سبب جنوں سے ممتاز اور الگ تھا، فرشتوں میں رہتا تھا اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور عذر بنایا کہ میں اور میری اولاد ان فسادوں میں شریک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی سفارش کے سبب مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا۔ پھر شیطان کو یہ طمع ہوا کہ سب جنوں کو مار کر نکالا گیا، بغیر میرے اب میں ان کی جگہ قابض رہوں گا۔ پھر عبادت میں زیادہ کوشش کرنی شروع کی۔ جب آسمان کی طرف سے دنیا کے فرشتوں کو کوئی حکم پہنچتا تو یہ لعین فرشتوں سے بھی پہلے اس کام کو پہنچتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا۔ پھر آسمان میں اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی اور اپنے دل میں اس بات کا امیدوار ہو گیا کہ اب دنیا کی خلافت مجھے ملے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور و شیرین، نرم سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائیں تو زمین نے پوچھا، کس واسطے اتنی مٹی کم کرتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، نیک اور بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روحوں کو قبض کرنے کا کام اسی کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔
پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، فکر و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا، جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گرد گرد پھرتے رہتے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا، یہ حجرہ بغیر دروازہ کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہے جس کے سبب خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ بعض جگہ روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قالب مبارک 40 سال تک وہاں ہی بے جان پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ کا رحم کرے۔ اور اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے جوڑا لایا، حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کر، پھر دیکھ کے جواب دیتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تحیہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا کہ ذریت تیری میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اسی میں سے پہلے تجھ کو دکھلاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھیں، ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت اور بدصورت، لمبے قد اور چھوٹے قد، اندھے لولے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب نیک اور بد کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر وادی نعمان میں عہد و پیمان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں کہنے لگی کیوں نہیں، تو ضرور ہمارا رب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور جب آپ کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ذریات نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تو ذریات نکلنا شروع ہو گئیں، تو یوں فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہے کیونکہ اہل جنت ہی کا سا عمل کریں گے، اور یہ دوزخی ہیں کیونکہ اہل نار سا کا عمل کریں گے۔
کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہاں طے ہو چکا تھا کہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہے جو دوزخیوں کے کام کرے اور اسی عمل پر قبل از توبہ دم ٹوٹے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روحیں صلب آدم سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ تمام نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری نسل ہے۔ ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے رب میں نے اپنی عمر کے 40 سال اس کو دے دیے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی، ملک الموت فرشتہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر 40 سال باقی ہے۔ جواب دے یہ 40 سال تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہی انکار کی خو ان کی نسل میں پڑ گئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک اب نسل میں بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت دیکھی، اس میں بیمار، جذامی برس والے، اندھے وغیرہ سب تھے۔ انبیاء علیہ السلام سراپا نور تھے۔ میثاق کے عہد پر آسمان اور زمین بھی گواہ ہوئے تاکہ قیامت کے دن کچھ عذر نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں غنی، فقیر، خوبصورت، بدصورت سب دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد دیکھی تو عرض کیا اے رب یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی مر جائیں گے، اور کسی کو ماؤں کے پیٹوں میں، اور کسی کو باپوں کی پشتوں میں رکھوں گا۔ تخلیق آدم کے بعد آپ کو تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا، کیونکہ جب تک ان کو ان تمام اشیاء اور ان کے خواص کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی نیابت و خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب کسی شخص کو کسی ضلع یا تحصیل کا حاکم بنایا جاتا ہے تو اس کو وہاں کی تمام تفصیلی حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے، ورنہ وہ حکومت کے صحیح فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے خواص حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کو دکھلا کر ان کے نام ان سے دریافت کیے تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا تم ان کے نام بتاؤ، چنانچہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام و خواص بتانا شروع کیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس فوقیت اور برتری کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، ترجمہ، اور جب کہا کہ ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو واسطے آدم علیہ السلام کے پس سجدہ کیا، سب فرشتوں نے مگر شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا تھا اور کافروں سے سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اب ابلیس کا تکبر اور غرور ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ جیسا کہ فرمان ہے کس نے منع کیا تجھ کو جب حکم دیا تھا میں نے؟ کہا شیطان نے میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، مجھے پیدا کیا گیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا گیا مٹی سے، اس سے میں بڑا بھی ہوں اور بڑی عمر والا بھی ہوں اور قوی بھی ہوں اور مضبوط ہوں، آگ مٹی سے قوی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا اس جگہ سے، بے شک تو راندہ کیا گیا ہے، تیرے پر لعنت ہے قیامت تک۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے ڈھیل دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں مردے، یعنی موت کی سختی مجھے نہ ہو، کیونکہ یہ سیاست تھی کہ موت کی تکلیف سے بچا رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو ڈھیل دیے گیوں سے ہے ایک وقت معلوم تک، یعنی جہاں کے فنا ہونے تک۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تو شیطان نے اپنے دل کی حسد ظاہر کر دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔
فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر پروردگار عالم نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ درود حضرت حوا کے مہر میں پڑھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو، تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بھی ایک امتحان تھا۔ توریت میں ہے کہ شیطان سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ روح بدل کر چلا گیا تھا۔ ناصح اور مشفق بن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خطرہ ڈالا، کہنے لگا، اے آدم علیہ السلام، اس وقت تم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے، لیکن تمہاری حیات اور بادشاہانہ طور پر سدا رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ اس تمہید کے بعد کہا، لو میں تمہیں اس باغ میں ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے ہمیشہ جیتے رہو گے اور بے زوال سلطنت ملے گی۔ اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت گندم کا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے روبرو گیا، پھر کہا، تم جانتے ہو تمہارا کیا انجام ہوگا، اس تعظیم اور تکریم پر فریقہ مت ہو جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے سامنے لیٹ گیا۔ جس طرح کے مرنے والے کی روح نکلتی ہے ویسی حالت بنا کر گر گر کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اسی حالت میں جیسا کہ روح نکلتی ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گی۔ جب شیطان نے فریب کے ساتھ قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاعراف میں فرمایا، پس جب چکھا درخت کا میوہ ظاہر ہو گئے واسطے ان کے شرمگاہ ان کے۔ پہلے تو نوری لباس پہنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے، جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، تاج کو سر سے اتارا، کمر بند کمر سے کھولا اور برہنہ کر دیا، اور عربی زبان موقوف کر کے سریانی زبان جاری کر دی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پہ پھر باتیں کرنے لگے، پھر جنت کے درختوں کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگے۔ ارشاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور شروع کیا اپنے بدنوں پر جنت کے درخت کے پتے جوڑے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس سے اپنا بدن چھپا رہے تھے، بدحواسی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے۔ ایک درخت کے ساتھ الجھ گئی، کہنے لگے، مجھے چھوڑ۔ درخت فوراً بول اٹھا، میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ اے آدم علیہ السلام، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ میں برہنہ ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، تیری عزت کی قسم، میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے۔ خداوند کریم نے فرمایا، اب میں تم کو زمین پر اتاروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر سے بعد سورج کے غروب تک 1 ساعت ہی جنت میں رہے ہیں، اور ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساعت حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا جنت سے، اور ان کے ساتھ ایک شاخ تھی جنت کے درختوں کی، اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو ہند میں پھیلا دیا، پھر ان سے خوشبودار درخت پیدا کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان کے واہنہ شہر میں اترے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ کو بڑی تسلی ہو گئی۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتریں اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر سستان میں پھینکا گیا، اور سانپ اصبہان میں، بعض روایت میں ہے کہ طاؤس بھی تھی جو کابل میں اتاری گئی تھی، اس لیے بعض روایت میں ہے کہ سانپ اور مور بھی شیطان کے داخلے میں شامل تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھی اور آسمان کی طرف نظر جمائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب میں نے تم کو اس درخت سے منع کیا تھا تو پھر کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، مجھے حوا علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے حوا کو حمل کے زمانے کی سختی، درد، تکلیف اور وضع حمل وقت کا درد و کرب اور ولادت کے وقت کی تکلیف، اور تم اور تمہارا بچہ دونوں رویا کرو گے، یہ تکلیفیں دوں گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے اور لمبے لمبے بالوں والے اور بڑے قد و قامت والے تھے، اور زیادہ بالوں والے اس لیے درختوں سے بال الجھ گئے تھے۔ ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس قدر گریہ زاری کی کہ تمام بنی آدم اور گریہ کرنا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس کے کریں، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا گریہ کرنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور بہقی نے شعب الایمان میں بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے، اگر برابر کیے جائیں آنسو آدم علیہ السلام کے ساتھ تمام اولاد کے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے بہی کا میوہ کھایا تو پیٹ میں درد ہوا، پھر نہایت حیران ادھر ادھر پھرنے لگے اور معلوم نہ تھا کہ یہ تکلیف کیسے رفع ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو قضاء حاجت کا طریقہ بتایا، جب آپ کو براز میں بدبو محسوس ہوئی تو پھر اور زیادہ گریہ زاری شروع کی، 70 دن روتے رہے کیونکہ جنت میں منہ کی خوشبو سے میوے ہضم ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس اپنی توبہ کے فکر و غم میں رہے اور گریہ زاری کرتے رہے۔ ایک دن کف دست اپنی پیشانی پر رکھ کر اور سرزانوں پر رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آسمان کی بلندی سے مجھے زمین کی پستی میں ڈال دیا گیا ہے اور دار مقامہ سے دار زوال میں گرایا ہے، اور نعمتوں سے نکال کر رنج اور غم میں اتارا ہے، اور مقام جواد سے فنا کے مقام میں لایا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تیری آواز میں نے سنی اور تیری تضرع و زاری پر رحم کیا اور تیری تقصیر سے درگزر کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 40 دن تک رنج و غم میں کچھ نہ کھایا پیا اور گریہ زاری میں 300 سال رہے۔ گریہ زاری اور گناہ کے رنج و غم سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا۔ پروردگار عالم نے یہ کلمات تعلیم کرائے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نہ بخشے ہم کو اور رحم نہ کرے ہم پر، ضرور ہو جائیں گے ہم خسارے والوں سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا، پھر عتاب الہی نازل ہوا، توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آ گیا کہ جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت اپنے سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تو وہاں لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ معلوم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بڑے درجے والا ہوگا جس کا نام خدا کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، ترجمہ یعنی الہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بخش دیا۔ پھر فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اولاد میں آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کے وقت کعبہ مکرمہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی
تو اللہ تعالی نے توبہ قبول کی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام عرفات آئے اور حضرت حوا علیہ السلام بھی جدہ سے عرفات پہنچی۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی۔ گناہ کی وجہ سے اور رنج و غم آہذاری کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، اس لیے میدان کا نام عرفات مشہور ہوا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، الہی ابلیس اور میرے درمیان عداوت محکم ہو گئی تو میری اور میری اولاد کی اعانت فرما، ورنہ ہماری قدرت مقابلہ کی نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، تیری اولاد جب پیدا ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک فرشتہ اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا خدا، اس سے زیادہ اعانت چاہتا ہوں۔ فرمایا، تو توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا ہوا رکھیں گے جب تک روح بدن میں ہوگی۔ توبہ مقبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اب مجھ کو کفایت ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانور، حق تعالی جل جلالہ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ پھر دریا کے جانوروں نے اپنے اپنے سر دریا سے نکالے اور خشکی کے جانور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سروں پر اور پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے ہو گئے، جیسا گائے، بکری، گھوڑا، اونٹ، بیل، کتا، بلی وغیرہ، اور جو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے محروم رہ گئے وہ وحشی ہو گئے جو جنگلات میں رہتے ہیں۔